من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ میں 3 باتیں کہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت اختصار کے ساتھ۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربانی کا لفظ استعمال کیا، ربانی، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہوتا ہے عالم کا، دوسرا درجہ ہوتا ہے فقیہ کا، اور تیسرا درجہ ہوتا ہے حکیم کا۔ گویا جمع کے لفظوں میں کہیں گے علماء، فقہا اور حکماء۔ اگر یہ تینوں کے تینوں کا مجموعہ ہو جائے تو مجموعہ ہو جانے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے ربانی۔ اچھا، تینوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کون سے اسٹیج پر ہیں، ہم کون سے لیول کے اوپر میں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے عالم اس کو کہتے ہیں جو صرف مسئلہ جانتا ہو۔ ہم کتنے مسائل جانتے ہیں؟ صاحب البیت ادری بما فیہ، ہر آدمی اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر میں آتا ہے مسئلہ بھی جانتا ہو اور مسئلہ کی دلیل بھی جانتا ہو، اس کا نام رکھا جاتا ہے فقیہ۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر میں کہا کہ مسئلہ بھی جانتا ہو، پھر دلیل بھی جانتا ہو اور مسئلے کی حکمت بھی جانتا ہو، اس کا نام رکھا جاتا ہے حکیم۔ اگر یہ تینوں کا تینوں مجموعہ ہو جائے اب اس کا نام رکھا جائے گا ربانی۔ میں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ نوٹس لکھ رہا تھا، لیکن ہمارا وقت اتنا ہے نہیں، ورنہ ابھی 3 مثالیں دی جاتی اور 3 مثالیں دینے کے بعد بتایا جاتا کہ اس میں مسئلہ بھی آ گیا، دلیل بھی آ گئی اور حکمت بھی آ گئی، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر میں کہا ربانی کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں نقل کیا ہے۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیل کا لفظ کہہ کر کے اس کو بیان کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ربانی کس کو کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کی استعداد کو سامنے رکھ کر جو پڑھانے والا استاد ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے ربانی۔ یہاں سے علماء نے کہا اپنی استعداد کو ظاہر نہیں کرنا ہے، طالب علم کے لیول کو سامنے رکھ کر کے سمجھاؤ۔ مولانا موسیٰ صاحب نے واقعہ سنا ہے اسی کتاب العلم میں، جہاں مفتی سعید صاحب کی شرح بخاری شریف کی تحفۃ القاری، یہ تحفۃ القاری کی جلد اول میں جہاں انہوں نے ربانی کی یہ تفسیر کی ہے، وہاں انہوں نے واقعہ لکھا ہے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے کے اندر میں میلاد کے اندر میں تھے، ایک طالب علم امروہہ سے پڑھنے کے لیے آیا۔ یہ آنے والے طالب علم کا نام تھا احمد حسن۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں جب وہ بیٹھ گئے تو 3 دن تک انہوں نے مولانا کا سبق سنا، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، 3 دن تک۔ مولانا کے علم کا لیول یہ تھا کہ طلبہ ہوتے تھے فرش پر، وہ بولتے تھے عرش سے۔
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد حسن سے کہا کہ عبارت پڑھو. انہوں نے عبارت پڑھی. منطق کی ایک کتاب تھی شمس بازغہ. جب احمد حسن انوری نے کتاب پڑھ لی تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مصنف یہ کہتے ہیں، مصنف یہ کہتے ہیں، لیکن قاسم یہ کہتا ہے. مصنف کی رائے یہ ہے لیکن قاسم کی رائے یہ ہے. مصنف کی دلیل یہ ہے اور قاسم کی دلیل یہ ہے. 3 دن تک انہوں نے سبق سنا. جب جمعرات آئی تو جو سب سے پہلی بس ملنے والی تھی انہوں نے بس پکڑی اور امروہہ کا راستہ لے لیا. مولانا نے سنیچر کو پوچھا کہ بھائی وہ احمد حسن کہاں ہے؟ کہا وہ گئے ہیں اور 2 پیغام ہیں آپ کے نام پر. تو مولانا نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ کہا استاذ کو میرا سلام کہہ دینا اور اس کے ساتھ یہ کہنا کہ قاسم یہ کہتا ہے یہ میرے پلے کچھ پڑھ نہیں رہا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور میں جا رہا ہوں. ابھی جیسے مولانا نے بتایا نا کہ ایک استاذ کو طالب علم کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پیغام ملا انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میری تقریر اس کے لیے مدرسہ چھوڑنے کا سبب بن گئی. میرے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے جانے تو گیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرٹھ سے امروہہ کا سفر کیا اسی وقت. اور امروہہ جانے کے بعد پوچھا کہ ہمارے یہاں ایک طالب علم پڑھنے آئے تھے احمد حسن، 3 دن رہے واپس آ گئے، اس کا مکان کہاں ہے؟ مکان تلاش کیا، وہ کہیں کھیل رہے ہوں گے. مولانا پہنچ گئے. کہا بھائی یہ فرشتہ تو ساتھ میں ہی ہے. میں آیا، میرے پیچھے یہ آئے. مولانا نے بلایا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کے بعد کہا اب قاسم کی نہیں کہوں گا اب کتاب کی کہوں گا، آپ میرے ساتھ واپس چلیں. مولانا ان کو امروہہ سے واپس لائے، اپنے پاس رکھا اور کتابوں میں لکھا ہے میرے بھائی کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو جن کے 5 شاگردوں نے ہضم کیا، ان 5 شاگردوں میں پہلے نمبر کا یہ طالب علم ہے اور بعد میں یہ بنے محدث اعظم مولانا احمد حسن امروہی. یہ ہے ربانی ہونے کا معنی. یہ واقعہ تو میں نے تحفۃ القاری سے سنایا، ریفرنس بھی دے دیا. کتاب العلم میں ربانی کی تفسیر میں مفتی سعید صاحب نے تحفۃ القاری جلد اول میں لکھا ہے. ایک واقعہ متقدمین کا سناتا ہوں پھر بات ختم. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور چونکہ ہم ایک ہی حلقے کے لوگ ہیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، شیخ محمد عوامہ کی کتاب ہے حفظہ اللہ تعالی معالم ارشادیہ. یہ تقریباً 370 صفحے کی سی کتاب ہے. ہم میں سے ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے. معالم ارشادیہ عربی میں، اس میں انہوں نے حضرت امام شافعی کا واقعہ لکھا ہے. اس کے بعد ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا کیا ہے. لولا الوسام عشت فی الناس ساعتا ولكن اذا ما شئت جاء بني مثلی. نمونوں کی وجہ سے بات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں ربیع بن سلیمان المرادی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع بن سلیمان المرادی کو ایک مسئلہ سمجھایا اور مسئلہ سمجھانے کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حل فہمت حق الفہم، آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے؟ تو ربیع بن سلیمان مرادی نے کہا الان کما کان، الان کما کان یعنی جیسے پہلے کچھ نہیں سمجھا تھا اب بھی میں نہیں سمجھا. الان کما کان. تو
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ سمجھایا، پھر 3 مرتبہ سمجھانے کے بعد پوچھا الآن، حضرت نے اتنا ہی کہا مبتدا، انہوں نے خبر لگا دی کہ الآن کما کان، کہ اب بھی میرا وہی حال ہے جو 3 مرتبہ سے پہلے تھا۔ وہاں معالم ارشادیہ میں لکھا ہے کہ کرر علی تلک المسألۃ 37 مرۃ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسئلہ 37 ٹائم ان کو سمجھایا، کرر علی تلک المسألۃ 37 مرۃ۔ لیکن یہ عجیب طالب علم تھے بیچارے کہ 37 مرتبہ کے بعد بھی کہا الآن کما کان۔ وہ میرے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا کہ بھائی کمبی میں تمہاری ٹکٹ بک کرتا ہوں اور راستے میں کوک پینے کے پیسے بھی دیتا ہوں، ڈونٹ مس my time also, your time also, we can looking some job for you, some shop۔ ہم آپ کے لیے کوئی جاب تلاش کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا صبر دیا تھا ان حضرات کو، تبھی تو وہ امام بنے۔ اس کے بعد بھی حضرت امام شافعی نا امید نہیں، اور طالب علم میں پائے جانے والے ویک پوائنٹ کو، اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کی عزت نفس کو تکلیف نہ پہنچے، وہ اپنی لوز کو، اپنی امید کو لوز نہ کر دے، اپنی ہوپ کو لوز نہ کر دے۔ اس لیے امام شافعی نے کیا جملہ کہا، غیر مکانک، یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ شاید میرے اندر میں بھی کوئی ویک پوائنٹ نہیں، آپ میں بھی کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے، جگہ بدل لو۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بے وقوف آدمی ہیں، وہ ناراض ہو جاتا نہیں، فرمایا غیر المکان، مکان بدل لو۔ اور اس کے بعد کہا کہ 5 منٹ کا بریک ٹائم کرتے ہیں، آپ بھی فریش ہو جاؤ اور میں بھی فریش ہو جاتا ہوں، وہ بھی فریش ہو گئے، یہ بھی فریش ہو گئے، دوسری جگہ پر لے گئے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ ون مور ٹرائی، اور 1 مرتبہ ٹرائی کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور 1 مرتبہ سمجھایا، جب اور 1 مرتبہ سمجھایا تو یہ 38 ٹائم ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد امام شافعی نے پوچھا رحمہ اللہ تعالی، آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو عجیب جواب دیا، الآن فہمت اکثر منک، الآن فہمت اکثر منک، اب میں آپ سے زیادہ سمجھ گیا۔ اس کے بعد وہاں سے قوامہ لکھتے ہیں لِأَجْلِ صبر الامام الشافعی صار ربیع بن سلیمان اماما من الائمہ۔ امام شافعی کے تھوڑے صبر کرنے کی وجہ سے ربیع بن سلیمان مرادی اپنے زمانے کے امام بن گئے، اپنے زمانے کے امام بننے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ تو میرے بھائیو یہ چیز اصل میں ہے، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ آخری بات، علماء نے لکھا ہے کہ یہ تینوں کے مجموعہ کا نام رکھا جاتا ہے ربانی، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں ربانی بننے کے بعد بھی علم سے استغنا نہیں، بلکہ کہا تعلمون الکتاب، وہ جہاں سکھانے کا کام کرتا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، تجھے خود بھی پڑھتے رہنا ہے، پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بھی ختم نہیں کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو اصل چیز یہی ہے کہ ہم ربانی بننے والے بنیں، اور یہ 2 نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے علاوہ نہ معلوم کتابوں کے اندر میں کتنے واقعات ہیں۔ مولانا ابراہیم مولانا نصرت صاحب کی جب تقریر سنے، 2 چیزیں ساری تقریر کا خلاصہ، ایک ہے احترام اور ایک ہے خدمت۔ عبداللہ بن عباس کے 2 واقعے بیان کیے گئے بخاری کے اندر میں،
ایک واقعہ احترام کا اور ایک واقعہ خدمت کا کہ عبداللہ بن عباس کو اتنا سارا علم کیوں ملا، علماء نے 2 وجہ بیان فرمائے۔ ایک تہجد کا واقعہ جس میں عبداللہ بن عباس کا ادب طبقتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے نہیں رہے، اور دوسرا واقعہ استنجا کرنے کے لیے وضو کا پانی اور استنجا کرنے کا پانی۔ علماء نے لکھا ہے علم کے لیے 2